ایک مانی جانی اور بہت اونچی ہستی حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، ذرا غور سے فرمائیے گا۔ حضرت مولانا احمد لاہوری سکھ گھرانے سے تھے، اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری یہ ولایت قبری کے مقام کے لوگوں میں سے تھے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر ممتازہ شخصیت تھی۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں، ذرا شوق و توجہ سے سننا کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی ہے، مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض ادا کریں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچ گئے۔ شیخ الہند کے خصوصی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو دورۂ حدیث کے طلبہ پر نظر ڈالی، یعنی وہاں پر جو اسٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے تھے ان پر نظر ڈالی۔ ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ یہ بچہ کیا شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اسے کون اپنی لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کی ماں جو ہے سکھ گھرانے سے ہیں، اس کو گالیاں غلوچ دے کر چلی جاتی ہیں، بیچارہ چپ چاپ سنتا رہتا ہے، اس درویش کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھ لیں، میں اپنی بیٹی ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنی بیٹی دے گا اور مجھے اپنا بیٹا بنائے گا تو اس سنت پر میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا اور میں نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتا دی، اور جنگل کی آگ کی طرح یہ بات سب میں پھیل گئی۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا کہ دوسرے کپڑے لے لینا اور کوئی کہتا کہ میرے لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ میں ادھار کا مال نہیں پہنتا، چاہے جیسے بھی ہیں، یہ میرے اپنے کپڑے ہیں۔ تو پھر کسی نے صلاح دی تو پھر ایسا کرو، ان کو دھو کر سکھا دو، کل مجمع میں جب تم بیٹھو گے تو گندے نہ دکھیں گے۔ تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنے کپڑے دھو کر سکھا دیے۔ اب چونکہ سردی کا موسم تھا، اوپر سے بادل آ گئے تو کپڑے تو سوکھنے سے گئے۔ میں اپنے کپڑوں کو اس طرح لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ میرے کپڑے سکھا دے۔ کپڑے تو سوکھنے سے گئے کیونکہ سردی کا موسم تھا۔ آخرکار ظہر کا وقت آ گیا اور میں نکاح کے لیے بیٹھ گیا گیلے ہی کپڑوں پہن کر۔ اب سب کی نظریں میرے پر ٹکتی ہیں اور سب پوچھتے دولہا کون ہے؟ تو سب کی نظریں میرے پہ کہ گیلے کپڑے پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے سسر نے مجھے دیکھا کہ یہ میں نے وہی کل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میرے پہ ایک ہی جوڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے میرے سسر کو سونے کا دل دے رکھا تھا، اس بات سے ان پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا۔ آخرکار رخصتی ہو گئی۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، بے شک۔ اور جب رخصتی ہو گئی تو بیوی کو لے کر آ گئے۔ 2 مہینے میرے پاس رہی، ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا بہت ہوتا تھا، دونوں مل کر کھا لیتے تھے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی جیسے سبھی لڑکیاں جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی اچھا یہ بتاؤ آپ کا گھر کیسا ہے؟ فرمانے لگی اپنی تقیہ نقیہ پاکیزہ وہ بچی تھی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صابرہ شاکرہ تھی۔ کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دی۔ جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں؟ چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودھا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودھا کے کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لین لاڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا انعام ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرما دی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد، یعنی جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا حضرت
आगे क्या बना तो हज़रत कसीरुल बका थे, यानी कसरत से रोया करते थे। खौफ खुदा हर वक्त दिल पर रहता था। फरमाने लगे, अल्लाह ताला के हुजूर पेशी हुई तो परवरदिगार ने फरमाया, अहमद अली तू इतना क्यों रोता था? कहने लगे, जब मुझसे पूछा तो मुझे ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिससे हिसाब किताब में पूछ शुरू हो गई वो नहीं बचेगा। अब मेरा क्या बनेगा? डर गए और जब मैं डरा तो परवरदिगार ने फरमाया, अहमद अली अब भी डर रहे हो? आज तुम्हारे डरने का नहीं, खुश होने का दिन है। हमने तुम्हें माफ़ कर दिया और जिस कब्रिस्तान में तुम्हें दफन किया वहाँ के सब गुनहगारों को भी हमने माफ़ कर दिया। चुनांचे उनकी कब्र की मिट्टी से खुशबू आया करती थी। हज़ारों इंसानों ने उनकी कब्र की मिट्टी उठाकर घर ले जाना शुरू कर दिया तो उल्मा मुतवज्जा हुए। फिर उन्होंने मिलकर मुस्तकिल दुआ मांगी, ए अल्लाह, बस जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है उसके ज़हूर को तू ख़त्म कर दे, वरना लोग मिट्टी ही नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने इतने सुलह की दुआ कबूल कर लिया, तब जाकर उनकी कब्र से खुशबू आना बंद हुई। अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाता है तो इस तरह फरमा देता है कि उसकी दुनिया भी बन जाती है और जहान भी और आखिरत भी बन जाती है। जिसका अपना कोई ना होता सारी दुनिया फिर उसकी ही बन जाती है। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी उसको खाने के लिए फिर ताइफ से फल आया करते हैं। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, माओ कि आज के ज़माने में तो ये आसान है, जब बहरी जहाज़ आते जाते थे इस ज़माने में ये ताइफ से फल आना कोई आसान काम नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाता है तो इस तरह फरमा देता है कि उसकी दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इसी पर अमल, ऐसा ही ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।